السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل برہان الدین قاسمی پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان برہان الدین ربانی قاسمی۔ آج پیدل حج کرنے کے تعلق سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ کیرالہ سے ایک بھائی جناب شہاب، جنہوں نے حج کے سفر پر پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے اور وہ گھر سے نکل گئے ہیں، ان کے تعلق سے سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے ناسمجھی میں کہہ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں اور نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن جس طریقے سے ان کو پیار اور محبت مل رہی ہے تو واقعتاً وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ بہرکیف کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنے وسائل اور اتنے آلات ہونے کے باوجود حج کے سفر پر پیدل جانا یہ جائز بھی ہے یا نہیں، جبکہ ہمارے سامنے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربت اور قریب ہونے کے باوجود سواری پر سفر کیا کرتے تھے، پیدل نہیں گئے ہیں۔ تو اب آج کے دور میں اتنے سارے آلات ہیں کہ بھئی جہاز کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے پانی کا جو جہاز ہوتا ہے اس کے ذریعے سے سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی پیدل جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ایک یہ استفتاء اور فتویٰ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سوال کیا گیا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے پیدل حج کرنے کا حکم۔ سوال: اگر کوئی شخص ہندوستان کے کسی خطے سے آج کے اس ہائی فائی دور پیدل حج کرنا چاہتا ہو، میں شاید چھوڑ دیا انہوں نے، ہائی فائی دور میں پیدل حج کرنا چاہتا ہو جبکہ اس کے پاس حج سفر کے تمام وسائل موجود ہوں، یعنی ہوائی جہاز سے وہ سفر کر سکتا ہو اور اس کے علاوہ حج کے تمام اخراجات اور اس کا کاروبار بھی ہو اور اس کے جانے کے بعد بظاہر اس کے کاروبار پر اثر بھی پڑنے کا اندیشہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ پیدل حج کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، تو کیا ایسے شخص کو پیدل حج کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ اس کے اندر دو تین چیزیں آ گئی ہیں۔ جواب ملاحظہ فرمائیں اس کا۔ جواب: صورت مسئولہ میں یعنی پوچھی گئی صورت میں پیدل حج پر جانا جائز ہے، بشرطے کہ شہرت اور نمائش مقصود نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا یہ مقصد نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تو اس کے ساتھ میں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے بغیر یہ سارے عمل اخلاص والے ہوتے ہیں اور وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے یہ بتلا دیا کہ صورت مسئولہ میں پیدل حج پر جانا جائز ہے، بشرطے کہ شہرت اور نمود و نمائش مقصود نہ ہو۔ آگے لکھتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا ہے اور نہ ہی پیدل حج کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار کاموں سے منع فرمایا ہے۔ دشواری کے طور پر اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آگے انہوں نے حوالے کے طور پر حدیث شریف پیش کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: نظرت امرأة ان تمشی الى بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب۔ ترمذی شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 111۔ آگے حدیث شریف کا ایک دوسری کا ریفرنس اور دلیل دے رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانہ تذکر من صلاتها قال ما علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17۔ فقط واللہ اعلم۔ فتویٰ نمبر 144311100316۔
دارالعلوم جامعہ علوم اسلامی علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو یہ نہ تو سنت ہے، نہ اللہ کے رسول نے پیدل جانے کی ترغیب دی ہے، لیکن وہیں یہ چیز بھی سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی پیدل حج پر جانا یہ ناجائز کام نہیں ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن دشواریوں کے کاموں میں پڑنا نہیں چاہیے۔ باہر کیف اگر وہ بیچارہ جانا چاہتے تو اس کے ہمت کو اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو سلام پیش کریں، جس طریقے سے اس کو محبتیں مل رہی محبتیں دیں، غیر بھی تو اس کا استقبال کر رہے ہیں، ہم کیوں اس کے کام میں آڑے آ جائیں؟ پھر اچھا کام کر رہا ہے وہ، اب شوق ہے اس کو بیچارے کو پیدل جانے کا، یا دوسرے کچھ بھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، باہر کیف اس نے جو قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس قدم کو قبول فرما لے، اس کے اس سفر کو آسان فرما دے، اور حج مبرور عنایت فرمائے، حج مقبول عنایت فرمائے، اور اس کو جلدی سے حج کے فریضے کو ادا کر کے اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔